ماشاءاللہ. تو جناب یہ وہ پہاڑ تھا جس پہ جنگ بدر کے دوران ملائکہ جو تھے اترے تھے، وہ اس پہاڑ پہ اترے تھے. اگر آپ سراؤنڈنگ میں دیکھیں سارے پہاڑ پتھر کے ہیں. یہ وہ واحد پہاڑ ہے جو کہ اس کی ریت ایسی ہے، اور یہ ریت ہو گیا کیونکہ اس کے اوپر ملائکہ اترے تھے. سارے پہاڑ جو ہیں سراؤنڈنگ میں سب پتھر کے ہیں. اور ماشاءاللہ ہم لوگ اوپر تک چڑھے، آدھا پہاڑ آپ نے دیکھا، اس کے باوجود ہمارے پیروں میں یہ دیکھیں ایک ذرا رتی برابر بھی ریت واپس نہیں آئی ہے. اور کہا یہی جاتا ہے کہ یہاں کی جو ریت ہے وہ اڑ کے کبھی کہیں جاتی ہی نہیں ہے، وہ یہیں پہ رہتی ہے. تو یہ ماشاءاللہ اس کے کرامات. یہ دیکھیں یہاں پہ سارے پتھر کا پہاڑ ہے، یہ پورا کا پورا آپ دیکھیں، اور یہاں پہ پورا ریت کا پہاڑ ہے. تو یہ ماشاءاللہ بدر کے مقام پہ جو ملائکہ اترے تھے، تو یہ ملائکہ اس پہاڑ کے اوپر اترے تھے. تو اس کے بعد یہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کے ریت کی صورت میں تبدیل ہو گیا تھا. ہاں ٹیشو بیٹا اس میں بھی ہے نا، باکس میں ہے، پورا باکس ہے. ہاں بسم اللہ. یہ دیکھیں بھائی یہ پتھر کا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یار اچھا ہوا بوتل کا تم نے کارٹن اٹھا لیا. بہت اچھا کیا. ہاں وہی میں نے لیا. میں پھر بعد میں ذہن آیا کہ بڑا والا لے لیتے، لیکن میرے خیال سے انف ہے، یہ کافی ہے. ہاں بہت زبردست چل رہا ہے. کیونکہ ہمارا پانی پینا وہاں ہو نہیں ہوتا، صحیح بات بتاؤں آپ کو، پیاس ہی نہیں لگتی وہاں پہ نا، ہیومیڈیٹی نہیں ہے نا وہاں پہ. اور میں چاہتا تھا کہ پانی پیوں. اب یہاں پہ پاکستان میں بھی آپ کو پتا کتنی ہیومیڈیٹی. دیکھیں سارے پہاڑ آپ کو پتھر کے نظر آ رہے ہیں، اور یہ وہ واحد پہاڑ ہے جو الگ سے نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. یہ دیکھیں کیا بات ہے، زبردست. دیکھیے صاحب الگ سے نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ لو ہم نے تھوڑا سا بنا. ٹھیک ہے بات تمہاری صحیح ہے. اچھا چلو چلتے ہیں ابو جہل کے پاس. وہ ہی واز دی چیف آف دی ہاکس. وہاں جا کر بات کی اور وہ شخص تھا پھر اس نے فیصلہ بدلا. تانا دیا عتبہ کو. عتبہ کے بیٹے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایمان لا چکے تھے، حضور کے ساتھ تھے. ہاں معلوم ہوتا ہے عتبہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر تم پر بزدلی طاری ہو گئی ہے. اب یہ عرب کے لیے بہت بڑا تانا تھا. دوسری طرف اس نے یہ کیا کہ وہ جو ایک مارا گیا تھا وادی نخلہ میں ایک مشرک، اس کے بھائی کو بلایا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی کے قاتل جو ہے وہ سامنے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو. اس نے فوراً کپڑے پھاڑے، وہاں کا جو ان کا ایک قبائلی رواج تھا، چیخنا چلانا شروع کیا اپنے اس مقتول بھائی کا نام لے کر کے. اس کا انتقام، اس کا قصاص لے کر جائیں گے، بس نہیں جائیں گے واپس یہاں سے. عتبہ نے بھی اس تانے کا جواب دیا کہ یہ صبح معلوم ہوگا کہ کون کاورڈ ہے، کون بزدل ہے. ظاہر بات ہے کہ عتبہ کو یہ بات کھا گئی. وہ چونکہ نسبتاً شریف النفس لوگوں میں سے تھا، یعنی عمر کے اعتبار سے بھی بزرگ، ویسے بھی دبائے ہیں ہر ایک کی. جیسے کہ وہ شعر ہے کہ نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، خدا پنجنگوش یکساں نہ کر. نہ اہل ایمان میں سے سب ایک درجے کے تھے، برابر کے تھے، نہ کفار میں سب ایک درجے کے تھے. کافروں میں انتہائی سخت معاند بھی تھے، اور کافروں میں وہ شخص بھی تھا جنہوں نے حضور کو پناہ دی تھی. جبکہ آپ طائف سے آئے ہیں مایوس لوٹ کر، وہ بھی کافر ہی تھا، مشرک تھا. اور ظاہر بات ہے کہ ابو طالب بھی تو کفر ہی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، لیکن حضور کی مدد کرتے رہے، آپ کو سہارا دیتے رہے. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو عتبہ در حقیقت ان میں سے شریف النفس لوگوں میں سے تھا، لیکن شریف آدمی کو پھر یہ تانا بھی کھا جاتا ہے بری طرح. تو اس نے کہا اچھا یہ تو کل صبح پھر فیصلہ ہوگا کہ بزدل کون. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پھر اگلے دن سب سے پہلے عتبہ میدان میں آیا. یہ اس تانے کا نتیجہ. اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو بھی ساتھ لیا، اپنے بیٹے ولید بن عتبہ، حضرت حذیفہ کا چھوٹا بھائی. اب بڑا بھائی حضور کے ساتھ ہے، چھوٹا بھائی یہاں مقابلے میں ہے.
یہ نکلے جیسا کہ پرانے زمانے میں رواج تھا، مبارزت، چیلنج کیا، آئے کوئی ہمارے مقابلے میں۔ ادھر سے 3 انصاری صحابی نکلے، انہوں نے پوچھا کون ہے آپ لوگ، ڈسکلوز یور آئیڈینٹی، انہوں نے بتایا ہم انصار میں سے ہیں۔ تو نہیں تم سے ہم جنگ کرنے آئے ہی نہیں ہیں، ہماری شان سے فروتر ہے کہ ہم یہ کاشتکاروں سے جنگ کریں۔ تانا دیا کہ مدینے کے لوگ تو کاشتکار لوگ ہیں، ہمارے مد مقابل بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے قافلے کے۔ حضور نے ان تینوں کو اشارہ کیا واپس آ جاؤ۔ اب حضرت حذیفہ نکلنے لگے باپ کے مقابلے کے، حضور نے روک دیا۔ حضور کی اس جنگ میں شفقت و چاچا رحمت نے بھتیجا ہمارا بھائی کیا بھائی اور ہم۔ کہ باپ باپ بیٹا آمنے سامنے آ گئے۔ اور بیٹا باپ کے مقابلے میں۔ کیا بات، لیکن پھر بہرحال 3 نکلے، حضرت حمزہ عتبہ کے مد مقابل، حضرت علی اور حضرت حارثہ ابن عبد المطلب۔ آپ یہ اب بن مطلب، عبد المطلب نے، یہ 3 قرشی نکلے۔ ہاں انہوں نے جب بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہمارے مقابلہ جو ہے برابر کی چوٹ کا ہے۔ بہرحال نتیجہ کیا نکلا کہ تینوں کو واصل جہنم کیا، اگرچہ حضرت حارثہ جو تھے وہ بھی زخمی ہو گئے، تلوار کا وار ان کی ٹانگ پر پڑا، ٹانگ کٹ گئی تو گر گئے، لیکن پھر جس سے مقابلہ ہو رہا تھا حضرت علی نے اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ یہ جو ہے جو زخمی ہو گئے تھے یہ واپس جاتے ہوئے جبکہ بدر سے جا رہے تھے، وہ فتح مند ہو کر مدینے کی طرف، تو درمیان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ قبر دکھاؤں گا آپ کو۔ تو ان کے سمیت 14 صحابہ جو ہیں شہید ہوئے، جبکہ 70 قرشی کھیت رہے، واصل جہنم ہوئے۔ اور ان 14 میں سے کوئی بھی نمایاں شخص نہیں تھا بہت بڑا، اور وہ سارے کے سارے چوٹی کے لوگ تھے، تمام سرداران قریش، اور 70 کو قیدی بنا لیا۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سورہ انفال میں یوم الفرقان قرار دیا، یعنی ابو جہل کی بات کو الٹ کر ماشاءاللہ، کہ جو اس نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، واقعی یہ یوم الفرقان ثابت ہو گیا۔ اللہ کی مدد آئی، فرشتے بھی آئے، اس کی تفاصیل میں نہیں جا رہا، وہ آپ کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ میں صرف اس کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ غزوہ بدر کے بارے میں یہ خیال کہ یہ صرف ڈیفنس کے لیے تھا، یہ بات جو ہے ذہنوں سے نکال دیجیے۔ اس پروسیس آف ریولوشن کے حوالے سے یہ اصل میں ایکٹیو ریزسٹنس کا منطقی نتیجہ، آرم کانفلکٹ، اور اس ایکٹیو ریزسٹنس کو انیشیٹ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابتدا آپ کی طرف سے آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے، آپ نے ان کا اکنامک بلاکیج کیا، آپ نے ان کی پولیٹیکل آئسولیشن کی شکل اختیار کی، جس کے نتیجے میں میں اس کو تعبیر کیا کرتا ہوں کہ سانپ بل میں سے نکل آیا۔ سانپ کو مارنا ہو تو کیا کریں گے، تو بل میں گھسا ہوا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے نا، کوئی بین وین بجاتے ہیں کچھ تاکہ وہ کوئی باہر نکل آئے۔ اب پتہ نہیں وہ بین سے کچھ واقعی کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن جو عام میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ قریش بیٹھے ہوئے تھے مکے میں، اور مکہ حرم ہے، وہاں خوریزی، اگر اللہ کا عذاب آتا کسی اس طرح کا جیسے کہ اس سے پہلی قوموں میں آ چکا تھا تو مکے پر آتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ خوریزی ان کی وہاں ہوتی۔ فرقان یہ لفظ آپ نے ابھی سنا ہے، اس سانپ کو تو نکالنا تھا، اچھا ماشاءاللہ، سنا ہے نا آپ کو نے؟ نکالنے ابھی کے سنا لیے نا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہاں ہاں وسلم نے بالکل، جو اقدام کیا، جو ایکٹیو ریزسٹنس کا جو پروسیس شروع کیا، اس کے نتیجے میں قبر یہاں پر وہ 1000 کا لشکر نکل کر جو آیا ہے، وہ گویا کہ سانپ جو ہے وہ اپنے بل سے باہر آ گیا اور میدان بدر میں اس کا سر کچلا گیا۔ ابو جہل وہ بیچ میں فرشتوں کی مدد آپ پہنچی تو وہ ذکر بیچ میں کر گئے، ہاں یہ صحیح بات ہے، علامہ صاحب ہاں ہاں بالکل بے شک، اس کی گہرائی میں وہ کہہ رہے میں نہیں جا رہا، ہاں اس میں نہیں جا رہے وہ تفصیل میں، وہ آپ وہ تفصیل اب پڑھ لیں، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے وہ بتا کے چلے گئے، وہ تو ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، وہ تو بہرحال یہ اسی لیے یہ ہم اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے، نہیں آف کورس، تو اس میں بالکل، بے بہت شک۔ ساری باتیں گوڑ پٹانگ ہو جائیں تو کیا فائدہ، ہاں ہاں یہ اس میں بالکل آپ کو طریقے سے ہر بات پتہ چل گئی۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، ماشاء اللہ، آپ پیچھے جائیں گے اسی کے اندر، ہاں ہاں، پھر وہاں پہ کیا اچھا یہ اندر جا کے نا، اندر جا اچھا اچھا، چلو آ جائیں ابھی، آ جائیں کھانے ہمارے ساتھ، آپ جائیں۔ چلو آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، بسم اللہ۔